تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے اصل خوف کے زمانے میں، تکلیف کے زمانے میں، مشقت کے زمانے میں، فاقے کے زمانے میں، وہ صحابہ کی محبت ہے. تو گویا کہ زمین و آسمان کے درمیان صحابہ کی محبت معیار ہے. کوئی اتنی محبت، کوئی ایسی محبت کر نہیں سکتا. اگر کسی کو راستہ متعین کرنا ہے تو وہ خوف کے زمانے کی محبت کرنے والوں کو دیکھے انہوں نے کیسے محبت کی. واقعہ عبد الرحمن بن عوف، بدر کا زمانہ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میں بہت گہری سوچ میں تھا. بدر کا وقت، غزوہ بدر. دائیں دیکھا فکر مند ہوئے، بائیں دیکھا اور فکر مند ہو گئے. کہا میں بہت گہری سوچ میں تھا، اور سوچ میری یہ تھی، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، سوچ میری یہ تھی کہ بدر پہلا موقع ہے کفار سے لڑائی کا، ایمان کے غلبے کا، اعلاء کلمۃ اللہ کا، اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اتباع کے اظہار کا پہلا موقع ہے. تو یا تو میں مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا، اور یا میرے دائیں بائیں ایسے لوگ تو ہوتے جن سے میں کسی موقع پر مدد لے سکتا. اور میرے دائیں بائیں دو بچے ہیں، اور ان بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کی جو پیٹ پہ بندھی ہوئی تلواریں ہیں، ان تلواروں کی نوک زمین پر لگ رہی ہے. ان کے پیٹ سے بندھی ہوئی تلواریں، بڑا آدمی ہوتا ہے تلوار پیٹ سے باندھتا ہے تو تلوار اونچی ہوتی ہے اور زمین پہ نہیں لگتی. اور کوئی بچہ چھوٹی عمر کا، چھوٹے قد کا آدمی تلوار باندھے گا، پیٹ پہ باندھے گا، تلوار کی نوک زمین پہ لگ رہی ہے. تو کہا مجھے خیال ہوا کہ اگر میں مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو میں یہ میری ایک دوسرے کی ہم مدد کر سکتے. یہ بیچارے کمزور ضعیف سے بچے ہیں، میری کیا مدد کریں گے. تو اتنی بات میں سوچ ہی رہا تھا تو دائیں والے بچے نے میرا ہاتھ پکڑا، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا تمہارا کیا کام ہے اسے؟ کہا میں اسے ماروں گا. کہ بیٹے کیوں مارو گے تم اسے؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے. کہتے ہاں یہ بات تو ہے. اور اس بچے نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں اسے ماروں گا، وہ مر جائے یا میں مر جاؤں، اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوں گا. اس لیے کہ اگر میری قدرت ہوئی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے کو ضرور ماروں گا. یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کی تلوار اور نوک زمین پہ لگ رہی ہے. کہ بہت زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ مجھے مار دے گا تو میں بھی گستاخی سننے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. پہلے تو میں کوشش کروں گا ماروں اسے، اور نہیں تو پھر یہی ہوگا بہت زیادہ کہ وہ مجھے مار دے گا. تو مجھے یہ بھی قبول ہے، اس لیے گستاخی سننے کے بعد اب میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو بائیں طرف والے اسی بچے نے کبھی تم دونوں ہو کون؟ کہا ہم دونوں بھائی ہیں، ایک معاذ اور ایک معوذ، دونوں سگے بھائی. یہی ساری بات اس نے کہ چچا جان بتائی. کہا اتنی دیر میں دوسرے کے جواب سے فارغ نہیں ہوا تھا، ابو جہل مجھے دوڑتا ہوا نظر آ گیا. کہا وہ ابو جہل. کہا یہ میری بات تو کیا سنتے، ادھوری بات ہماری ہو رہی تھی، وہ دونوں بچے دوڑے. اور کہا ایسے سمجھدار بچے کہ ایک نے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کے پیر پہ حملہ کیا. کہا گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی گرا. اور اس طرح حادثاتی بنیاد پر وہ زخمی ہوا اور مدد کے لیے طلب کیا اس نے، اس کی کوئی فوراً مدد نہ کر سکا، اور اتنی دیر میں ایک اور صحابی نے اس کا سر قلم کر دیا. تو یہ خوف کے زمانے کی محبت اور اظہار محبت ہے، اور بچے کی محبت ہے، بڑے کی محبت نہیں. کتنی خوبیاں ہیں. ایک ابتدائی بدر، اس سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابہ تھے ان کے سامنے کوئی ایسی نظیر اور مثال نہیں تھی کہ کفر سے لڑنا ہے. اللہ کے نام کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کرنا ہے، دین کے لیے قربانی دینی ہے. بدر کا پہلا موقع، خود دونوں بچے جنہیں خود نہیں معلوم ابو جہل کون ہے، اور خوف کے زمانے کا عالم. قد چھوٹے ہیں، ہمت بلند ہے، عزائم بلند ہے.
زید رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا واقعہ، حکم بن حزام بھتیجے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھتیجے ہیں حکم بن حزام. حکم بن حزام نے پھپھی کے لیے زید رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے ہیں صحابی ہیں، انہیں خرید لیا کہ میری پھپھی کی خدمت کرے گا، غلام ہے. مکہ مکرمہ میں لوگ حج پر آئے تو پتہ چلا بھئی تم کون ہو؟ حضرت زید سے تعارف ہوگا. کہا بھئی تمہیں تو تمہارے والد وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. کہا اچھا انہیں جا کر بتا دینا کہ میں امن سے ہوں، اچھے لوگوں میں ہوں، فکر نہ کریں. پوچھیں تو میرا پتہ. اگلے سال اللہ کے کے چچا اور والد حضرت زید کے آ گئے. آپ علیہ السلام کو ڈھونڈا، تلاش کیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک درخواست لے کر آئے. فرماؤ. بولے. کہا زید آپ کے پاس ہے؟ کہاں زید ہمارا؟ حضرت زید غلام ہے، چھوٹے صحابی ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے اپنی پھوپھی کے لیے حضرت زید کو، غلام کو خریدا تھا. حضرت خدیجہ کی آپ علیہ السلام سے شادی ہوئی تو پھوپھی کے پاس جو زید تھے، آپ علیہ السلام کو دکھا یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور یہ میرا غلام ہے. تو اس طرح حضور علیہ السلام تک زید پہنچ گئے. چچا اور والد آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم زید کے، میں والد اور یہ چچا ہیں، آپ کی مہربانی ہے، زید کو ہم اس کی قیمت دے کر، فدیہ دے کر لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، فدیے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں خوش ہو گئے کہ بھی ہمارا بچہ ہمیں دیکھے گا فوراً ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمارے ساتھ چلنے کو کہے گا، ہمارے ساتھ جانے کو کہے گا. تو کہا نہیں آپ فدیہ کریں، فدیے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ السلام سے کہا فدیہ لے لیں. کہا نہیں فدیے کی ضرورت نہیں ہے. کہا زید ہے؟ کہا بھی بلا لیتے ہیں. زید کو بلایا. کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا جی یہ تو چچا ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں. تو کہا بھئی زید سے پوچھ لیں، اگر جانا چاہتا ہے تو روکوں گا نہیں، رکے گا تو بھیجوں گا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جانا چاہے گا تو روکوں گا نہیں اور رکے گا تو پھر بھیجوں گا نہیں. تو چچا نے پوچھا کہ بھئی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ حضرت زید خاموش. باپ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ حضرت زید نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرمایا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، رہنا چاہتے ہو تمہاری مرضی. تو کہا آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ چچا اور یہ میرے والد ہیں اور آپ کی شکل میں مجھے ایک ہی جگہ دونوں میسر ہے. کہ آپ کی شکل میں، آپ کی ذات بابرکت میں آپ نے مجھے والد جیسی تربیت بھی کی، چچا جیسی محبت بھی دی، تو میرے پاس تربیت بھی ہے، محبت بھی ہے. تو اس پر والد اور چچا نے کہا زید کوئی عقل کا فیصلہ کرو، سمجھداری کا فیصلہ کرو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو. غلامی کو فرمایا میں ابھی آزاد ہوں، آپ کے ساتھ جا کر تو غلام ہو جاؤں گا. آزاد تو میں ابھی ہوں، اس لیے کہ آزادی تو دین کی آزادی ہے. آزاد تو میں ابھی ہوں، آپ کے ساتھ جا کر تو غلام ہو جاؤں گا. فرمایا سوچ لو. کہا میں نے سوچ لیا، میں آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی عمر کے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے بچے ہیں، جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. ایک موقع پر آپ علیہ السلام کا بھی سفر ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بھی اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی تو یہ بچے جو بکریاں چرا رہے تھے، ابو محذورہ بھی انہی میں تھے، انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے بھی نقل کے طور پر حضرت بلال کی نقل اتاری، اذان کے بعد دوبارہ اذان دینا شروع کر دی. ذہین تھے، ایک دفعہ سن کر تو حضور علیہ فرمایا یہ کون دوسری اذان دے رہا ہے؟ اے بلال آپ کی اذان کے بعد کون اذان دے رہا ہے؟ تلاش کیا، ڈھونڈا آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو بھی اب یہ بچے شرارت کر رہے ہیں. کب بلاؤ ان سب کو. تو آپ علیہ السلام نے ان سب بچوں کو بلایا. سارے بچے خوف سے دوڑ گئے کہ بھئی پتہ نہیں سزا دیں گے، اور قافلہ ہے، لوگ ہیں، بچے بھی چھوٹے نہیں جانتے. ابو محذورہ آ گئے. فرمایا اذان؟ کہا جی میں دے رہا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جیسے میں نے آواز سنی تھی ویسے میں نے آواز لگا دی. فرمایا سناؤ اذان. تو ابو محذورہ کے پیشانی کے بال حضور علیہ السلام نے پکڑے اور فرمایا پڑھو. تب ابو محذورہ نے کہا نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا اور میں نے تو آواز سنی تھی.
کہ یہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جیسے سنی تھی ویسی ایک دفعہ تم نے حضرت بلال کی سن کر اب دوسری دفعہ پھر ابو محذورہ کو اندازہ ہوا کہ لوگ بھی موجود ہیں، آپ علیہ السلام بھی. تو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تب ابو محذورہ ابھی تک چھوٹے بچے ہیں، مسلمان نہیں تھے. اشہد ان محمد رسول اللہ، سامنے آپ علیہ السلام موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی دل کی زمین بدل گئی. اذان پوری کی، حضور علیہ سے فرمایا جاؤ اب جہاں جانا ہے، جاؤ اب جہاں جانا ہے. اذان جب پوری ہو گئی، جاؤ اب کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جانے جیسا چھوڑا کہاں ہے، آپ نے مجھے جانے جیسا چھوڑا کہاں ہے. کا کیا مقصد؟ کہ اب آپ جہاں جائیں گے وہاں جاؤں گا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ محذورہ نے ساری زندگی وہ یہاں سے جو بال آپ نے پکڑے تھے وہ نہیں کٹوائے. فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں تو انہیں نہیں کٹوا کر یہ کہیں خدا نخواستہ کہاں گریں گے، کہاں جائیں گے، بے ادبی ہوگی، تو ساری زندگی یا اگلے حصے کے بال نہیں کٹوائے. آخری بات، ربیہ اسلمی. ربیہ اسلمی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خادم رہے. حضور علیہ السلام ابتدائی جب چھوٹے تھے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب تم اس قابل ہو، خدمت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، تو تم شادی کر لو. اللہ کے نبی علیہ السلام میں انشاءاللہ ترتیب بناتا ہوں، شادی کرتا ہوں. منع بھی نہیں کرتے اور شادی بھی نہیں کرتے. پھر دوبارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی منع بھی نہیں کیا اور اہتمام بھی نہیں کیا. پھر تیسری دفعہ فرمایا، منع بھی نہیں کیا، اہتمام بھی نہیں کیا. تو ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی وجہ تو بتاؤ، کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک عذر ہے، ایک پریشانی ہے. فرمایا تم نے اتنا عرصہ لگا دیا نہ عذر پریشانی بتائیں. فرمایا عذر اور پریشانی یہ ہے کہ جب شادی کر لوں گا تو پھر آپ کی اس انداز پر خدمت نہیں کر سکوں گا. آپ نے فرمایا اگر تمہیں خدمت کا خوف ہے تب بھی میری رائے ہے کہ شادی کرو. تو آپ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر فرمایا نہیں، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم خدمت نہ کر سکو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ علیہ السلام کے قریب رہنے والے چھوٹی عمر کے لوگ ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ مرد ہوں یا عورت ہوں، صحابیات ہوں، یہ محبت بغیر اظہار کے ممکن نہیں ہے. یہ محبت بغیر اظہار کے ممکن نہیں ہے.